وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 76 اور 77، حصہ دوم، درس نمبر 278۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 76۔ لفظی ترجمہ، بلا من اوفا بعہدہ، بلکہ ہر وہ شخص جس نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقا، اور تقوی کی روش اختیار کر لی، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو سے محبت کرتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ، جو خریدتے ہیں اللہ کے وعدے کے عوض، وایمانہم، اور اپنے قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین کرام، اس دو آیات میں دو متضاد کیفیات کے مالک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا وعدہ کو پورا کیا اور پورا کرتے رہے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ایک وہ لوگ ہیں، ان سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا کے اس کے عوض دنیا کے حقیر مفاد کو ترجیح دے دی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خلاق لہم فی الآخرت، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، ان سے اللہ کلام نہیں کرے گا، یعنی بنظر یعنی اچھی یعنی نرمی والی بات نہیں کرے گا، سخت بات کرے گا۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ان سے کہا جائے گا کہ ذلیل ہو جاؤ، ذلیل رہو اس دوزخ میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ ولا ينظر الیہم، ان کی طرف نظر نہیں کرے گا، یعنی رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ غضبناک حالت میں جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ اگر مخاطب ہوگا بھی تو غضبناک کیفیت میں ہوگا، یعنی غضبناک بات ہوگی۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی ان کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، میں انتہائی آہستگی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ غلط فہمی میں، کسی بھی غلط فہمی میں اگر آپ پڑ گئے دنیا کی زندگی میں، یعنی حقیقت کچھ ہو اور آپ نے کچھ سمجھ لیا ہو، تو پھر یہ بات ایک ایسا وقت آئے گا جب اس غلط فہمی کا علاج نہیں ہوگا۔ آج وہ وقت ہے جب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، تو آج آپ کو جو ہے سوچنا ہوگا اور خوب اچھے طریقے سے اپنے لیے جو سامان آخرت ہے وہ ڈھونڈنا ہوگا اور اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اب گزشتہ سبق میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا وعدہ، ان دونوں باتوں میں جو دونوں آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کون سا وعدہ ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی، لیکن یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ جتنی بھی اس کے بارے میں بات کی جائے تو وہ کم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے، سنت ہے کہ جو بات اہم ہوتی ہے اس کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بار بار کرتا ہے تاکہ وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ کذالک نصرف الآیات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسی طرح ہم بار بار ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ یہ لوگ اس پہ سوچیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ یعنی حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو ہم لوگ حق کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اگر آپ سچے دل سے یعنی غور سے یہ بات اس پر غور کریں کہ ہم دنیا کے بارے میں تو سوچتے ہیں، دنیا کے مسائل کے بارے میں، دنیا کے بارے میں آپ کو کوئی بیماری ہو جائے یا آپ کے بڑوں کو یا چھوٹوں کو کوئی بیماری لگ جائے اور تو آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ دنیاوی حالات جو کہ اس وقت ضروری تو نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے یعنی مسائل نہ ہوں، اس کے ہر شخص کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں اور وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں، ہماری تمام سوچیں اگر آپ غور کریں تو ہماری تمام فکر اور سوچ جو ہے، غم جو ہے، وہ ہمیں دنیا کا کھائے جا رہا ہے، اور آخرت کی جو فکر ہے وہ ہم نے چھوڑ دی ہے، اور اس کے بارے میں ہم زبانی دعوی ایمان کر کے تقریباً ہم نے اپنے آپ کو فارغ سمجھ لیا کہ بس وہ تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور باقی آخرت پہ تو ہمارا اگر سچ پوچھیں تو ہمارا یقین نہیں ہے کہ آخرت ایک ایسا وقت آئے گا جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ حشر میں رب کے حضور کھڑا ہوں گا اور مجھ سے وہ پوچھے گا۔ یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، نہ یقین حاصل ہے اور نہ ہم یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں،
کیونکہ دنیا کی زندگی پر ہم نے یقین کر لیا ہے، دنیا کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن جو کچھ نظروں سے اوجھل ہے تو اس پر ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی میں تسلیم کرتا ہوں کہ باطن جس کے متعلق ہمیں سوچنا بھی چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے، اس کا غم بھی کرنا چاہیے، اور لیکن اس کے بارے میں چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے اور ہماری عقل کی حدود سے باہر ہیں وہ چیزیں، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں اکثر آپ کی سوچیں جو ہیں بس وہ دنیا ہی کے مسائل کے بارے میں ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے مثال کے طور پر، تو وہ جو بھی گھر کے حالات ہوتے ہیں، جیٹھ ہے، دیور ہے، دیورانی ہے، اور ساس ہے، سسر ہے، جو بھی اس کے تو اس کے بارے میں پریشان رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے اخلاق تو اس طریقے کے مطابق نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے، تو لہٰذا پھر ہم تو اپنی نفسانی خواہشات کے تحت زندگی بھی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے سے سلوک بھی اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ہمارے اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہیں، جو کہ ہونے چاہیے، کیونکہ اسلام اخلاق کا نام ہے، ایک طرز زندگی ہے، اور یہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے۔ امی عائشہ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، غالباً تابعی ہوں گے، انہوں نے حضور کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا حضور کے، اور امی عائشہ کی عمر زیادہ تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ امی جان یہ بتائیے کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق کیسے تھے، خلق اخلاق کیسے تھے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اس کی مراد یہ تھی کہ دیکھیں یہ آپ تو گھر میں رہتی تھی اور آپ کا شمار یہ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی اس کے ذہن کی میں بات کروں، آپ کا شمار تو امہات المومنین میں ہوتا ہے، اور آپ کو یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور آپ ان کے ساتھ رہتی تھیں، ان کے گھر میں، ان کے آپ سے زیادہ ان کے اچھے اخلاق، ان کے اخلاق کے بارے میں کوئی اور نہیں جان سکتا جتنے کہ آپ، کیونکہ آپ کو اندر اور باہر تمام زندگی معلوم تھی، کیونکہ باہر تو وہ ان کے والد صاحب تھے حضرت ابوبکر صدیق، تو ظاہر ہے کہ وہ خبریں تو پہنچتی رہتی تھی۔ تو امی جان نے اس سائل سے واپس سوال کیا کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا پڑھا تو ہے۔ تو امی جان نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا، قرآن کو اٹھا کے دیکھ لو، یہ سب انہی کے اخلاق ہیں۔ تو وہ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اخلاق تو قرآن کے مطابق نہیں ہیں، ہماری سوچیں، ہمارے نظریات، جس نظریے کے تحت بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں، تو قرآن کے خلاف ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات کر رہا تھا، یہ وعدے بلا من اوفی بعہدہ، اب اس میں دیکھیں ان دونوں آیات میں نہ ایمان کا تذکرہ ہے نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے، تھوڑا سا تو آپ غور کریں نا، کرنا چاہیے۔ ہم واجبی سا یہ مطلب درس وغیرہ واجبی طریقے سے لگا لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن غور پھر نہیں کرتے، بس مقرر بات کیے جا رہا ہے، اور آپ ہو سکتا ہے آپ کھانا کھا رہے ہو یا آپ کا غور نہ ہو، آپ نے بس واجبی طور پہ لگا دیا۔ لیکن بہرحال میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جس طرح مرضی ہے یعنی اس سے سلوک کریں، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے مخاطب ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ و بچار اور فکر اس پر متوجہ ہونی چاہیے۔ نہیں سننا تو آپ بند کر دیں، اپنا وہ کام کریں جس کی اہمیت ہے۔ بہرحال میں وعدے کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دو آیات ہیں، اس میں کامیاب لوگوں کا پہلی آیت میں تذکرہ ہے اور دوسرے میں ناکام لوگوں کا تذکرہ ہے، لیکن جو ناکام لوگ ہیں
جو ناکام لوگ ہیں، جو ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو وہ بڑی خطرناک ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم، 4 قسم کے عذابات کا سامنا ہوگا، 4 قسم کے نتائج کو ان کو بھگتنا ہوگا۔ ایک تو اللہ سے کلام، روز قیامت اللہ سے کلام حق ہے، لیکن یعنی انداز میں فکر ہے، انداز میں فرق ہوگا۔ یعنی ایک مولانا روم نے ایک شعر فرمایا ہے، تو انہوں نے تھوڑا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی سن لیں خیر، کہ مومن زنور جمالی میں رسد، کافر زنور جلالی میں رسد، کل الینا راجعون پہ انہوں نے یہ سما باندھا ہے، ہر ایک میرے پاس آئے گا۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، قرآن کی آیت ہے، آ گئے نا تم میرے پاس جس طرح میں نے تمہیں اکیلا پیدا کیا تھا۔ تو اللہ کی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ تو حق ہے، اب لیکن ہوگا کیا، وہ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا نرمی سے، سختی سے کلام کرے گا۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ حساب سب سے لے گا اللہ تعالیٰ، لیکن جس سے من نوقش ہلاکا، جس سے کہا گیا کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے، تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب کافروں کے پاس تو کیا جواب ہوگا اپنے باطل اعمال کا؟ بہرحال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو کیٹیگری ہے آیت نمبر 76 میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور ایک نقطہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان دونوں آیات کا اگر آپ دیکھیں نا اس میں مضمون، تو جو ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے وہ اس میں بیان ہی نہیں ہو رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شرط زائل ہو گئی، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، سنت ہے کہ وہ مختلف انداز سے ایک ہی بات کو مختلف انداز سے فرماتے ہیں۔ اور وہ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون سے لوگ ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس میں بھی عمل صالح کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ ایمان کا تذکرہ ہے نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے، بس ایک رویہ ہے انسان جو کرتا ہے۔ جس طرح یہاں اس آیت میں ایک رویے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے وعدے کے عوض قلیل مفاد حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اب وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، او کما قال، ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مزید تفصیل پر، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں تو دنیا کے لیے صرف ہو گئیں۔ تھوڑا سا میں اس میں تشریح بھی کروں گا تھوڑی سی، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن کا مقصود حیات دنیا تھی، جو دنیا کے لیے زندگی تھے، جیسا کہ ہم، مقصود حیات بھی ان کا دنیا تھی جیسا کہ ہم نے بنایا ہے دنیا کو، ان کو محبوب بھی دنیا تھی جیسا کہ ہم، ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئیں جیسا کہ ہماری،
سوچ لیں تو دیکھیں، اگر کوئی بھی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرے، تو آپ عقل سے تو کام لے نا۔ کل میں نے گزشتہ سبق میں حدیث سنائی تھی کہ قبر میں مردے سے پوچھا جائے گا کہ افلا دریت ولا تلیتا، کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ کیا تلاوت نہیں کی؟ تو آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں صرف کلمہ طیبہ پہ آپ نے بھروسہ کر لیا ہے، اور اب آج جو آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ در حقیقت آپ آخرت کو بھلا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ تو دیکھیں، میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ جائیں گے قبر میں، آپ کے پاس کوئی عذر ہوگا ہی نہیں۔ جو غلط فہمیاں تھیں، یا جس ساتھی نے آپ کو گمراہ کیا ہو، یا جس بنا بھی آپ نے گمراہی کو اختیار کر لیا، تو اس کی وجوہات کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں البتہ جو قبر کے دہانے، وہ دوزخ کے دہانے پہ جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا، تو وہاں جو داروغہ ہیں دوزخ کے، تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اپنے عمل سے کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ ہم اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن سے آپ کا جو واجبی سا تعلق ہے، تو وہ کیا تعلق ہے؟ قرآن کو تو آپ نے یعنی اپنے اس کی تو آپ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے اس کو سمجھنے کی۔ آج قومی سطح پہ آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن کی تعلیمات شامل نہیں ہیں۔ آپ تو وہ یعنی کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ انجینئر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بن جاتا ہے۔ دنیا کا ایک پرزہ بنانا چاہتے ہیں دنیا میں، وہ بن جاتا ہے۔ لیکن آخرت سے وہ بے بہرا ہوتا ہے، قرآن سے بے بہرا ہوتا ہے وہ بچہ، چاہے 30 جماعتیں پڑھ جائیں۔ کتنی 30 لوگ ہیں، مطلب وہ 30 سال گزار دیتے ہیں تعلیم میں، ڈگریاں لیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک میں سن رہا تھا تو وہ 7 مرتبہ اس نے 7 مضامین میں MA کیا۔ بہرحال اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 2 آیات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایمان اور عمل صالح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اس پہ تو آپ سوچیں نا، ایک رویہ ہے، بس وعدہ خلافی انہوں نے کی۔ دونوں آیات میں مشترکہ کیا بات ہے کہ جو ایک لوگ آیت نمبر 76 میں وہ لوگ جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو کے عوض دنیاوی مفاد کا سودا کر لیا ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں، اپنا آپ حساب کتاب کریں کہ آپ کون سے گروپ میں شامل ہیں۔ آپ وعدہ وفا کرنے والوں میں شامل ہیں کہ آپ وعدے کو بھلانے والے لوگوں میں شامل ہیں؟ تو اگر دیکھیں، میں تو آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق، ہم پہ جو آیت فٹ آتی ہے وہ آیت نمبر 77 ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اس سے ہمارا تعلق ہے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں، وعدہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، ایک تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں انسان کو دنیا میں بھجوانے سے پہلے جو ہے انسان کی کامیابی کا جو گر ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، اور انہوں نے گواہی دی اپنے اوپر۔ یہ آیت قرآنی کا ترجمہ کہہ رہا ہوں، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔
تو انہوں نے جو ہے اللہ نے وہاں ابھی ارواح جو تھیں ان کو اجسام نہیں ملے تھے، ارواح موجود تھیں، سارے آدم کی پشت سے ارواح کو نکال کے اپنے سامنے کھڑا کیا، انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، سب نے بیک زبان ہو کے کہا، کیونکہ اس وقت تو نفس نہیں تھا ہمارے پاس، جسم نہیں تھا، نفس نہیں تھا، یہ تقاضے نہیں تھے، تو ساری ارواح نے، ہماری فطرت تو اسلام کی ہے، اللہ کی بنیاد ہے، اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہیں وہ، انہوں نے تو یک زمان ہو کے کہا، اس میں ابو جہل کی روح بھی تھی، ابو لہب کی بھی تھی، سب ارواح شامل تھی، فرعون کی بھی تھی، ان سب نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، قالوا بلا۔ لیکن یہاں کے معاملہ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ ہمیں جسم دے دیتا ہے، روح کو، تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اس پہ میں کافی دفعہ بات بھی کر چکا ہوں، لیکن ابھی تو میں نہیں کر رہا۔ دنیا میں آ کے وہ وعدہ ہم نے بھلا دیا، ایک تو وہ وعدہ بھول بھی گئے ہم، وہ گزشتہ ماضی ہم سے بھولا ہوا ہے، پھر پیغمبر آتا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے انسان کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب، تمہارا معبود، مقصود، محبوب ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ پیغمبر آ کے وہ وعدہ یاد دلاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب یہ تو بڑا مضمون ہے، لیکن میں اختصار سے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن آپ آج کے مضمون میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کون سی کیٹیگری میں ہیں، آیا وعدے کو یاد رکھنے والے میں ہیں، آیا آپ وعدے کو وفا کرنے والے لوگوں میں ہیں؟ زبانی کلامی باتوں پہ آپ مطمئن نہ ہوا کریں، جب تک آپ نے اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ، یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی اس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ، تو آپ نے دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں یہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بھلا کے اور اس کے عوض دنیاوی مفاد کا سودا کر لیا جیسا کہ ہم، لیکن اس کی جو انجام ہے بہت خطرناک ہے۔ اب آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آخرکار تو میں نے جنت جانا ہے، یہ تو آپ کی عقل کا فطور ہے، آپ کی سمجھ کا فطور ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آخر کار میں نے جانا ہے، بھئی وہ تو اہل ایمان کے بارے میں ہے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، دعوت اللہ، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عملی طور پہ شہادت دی، تمام حقوق ادا کیے، ان سے اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پاک بھی کرے گا، اور اچھا سلوک تو ان کے ساتھ ہوگا جو ایمان والے ہیں۔ ہمارے دل میں تو ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث میں کہ جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ آخرکار اسے دوزخ سے بچا لے گا۔ جو آخری دوزخی جنت میں جائے گا تو وہ اہل ایمان ہوں گے، لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ ان کو صفائی کے لیے ڈالے گا۔ بہرحال تھوڑی سی بات رہتی ہے اور انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامۃ
ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔